ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے دین سے نوازا ہے کہ جس کی بے شمار خصوصیات، بے شمار امتیازات اور دوسرے ادیان کی نسبت بہت ہی اعلیٰ اور افضل دین ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ دین اسلام میں موجود ہیں، دوسرے کسی بھی دین میں وہ موجود ہی نہیں۔ ان میں سے ایک مثال، صرف ایک مثال ہے جو حیا کے نام سے معروف ہے۔ شرم و حیا، عفت و پاک دامنی اور اپنے آپ کو بے حیائی، بے شرمی اور فحاشی سے بچا کے رکھنا، یہ صرف دین اسلام کا کمال ہے، کسی دوسرے دین میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جو لوگ مغربی ممالک میں جاتے آتے رہتے ہیں یا جن کا تعلق ہے، اور آج تو میرا خیال ہے جانے آنے کی ضرورت نہیں رہی، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ساری دنیا کے ماحول کو، وہاں کیا ہوتا ہے، کیا چل رہا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ حیا اور پاک دامنی، یہ صفت کہیں ملے گی تو صرف اسلامی ممالک میں ملے گی، اور اسلامی ممالک میں بھی صرف ان لوگوں میں ملے گی جو مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں۔ ہمارے بعض کالے انگریز بھی ہیں، پاکستان انڈیا کے کالے انگریز، یعنی انگریز تو نہیں ہے لیکن عادتیں ساری وہ انگریزوں والی پالے بیٹھے ہیں۔ انگریزوں نے کتا رکھا، مسلمانوں نے کتا رکھ لیا۔ انگریزوں نے کتے کو کھلا چھوڑ دیا، وہ کچن میں جائے، وہ بیڈ روم میں جائے، وہ صوفے پر بیٹھے، حتیٰ کہ وہ بسکٹ کھائے۔ ہمارے انگریزوں نے بھی وہی کام کر لیا، لیکن اللہ رب العزت نے جنہیں ایمان سے نواز رکھا ہے، صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، ان میں ایسی چیزیں نہیں پائی جائیں گی۔ اور ان لوگوں کی خواتین اسلام، اللہ رب العزت نے انہیں حشمت اور پاک دامنی، عفت اور پرہیزگاری کے اس شرف سے نوازا ہے جو دوسرے ادیان میں نہیں ہے، ذکر تک نہیں ملتا۔ مسلمانوں کو، مسلمان عورتوں کو اللہ رب العزت نے پردے کا حکم دیا ہے، دوسرے کسی بھی دین میں یہ چیز نہیں ہے۔ حیا، شرم، اور شرم جو کہ شرعی طور پر صحیح ہے، بعض معاملات میں شرم کرنا صحیح نہیں ہے۔ وہ کون سے معاملات ہیں؟ مثال کے طور پر ایک آدمی کو کسی مسئلے کا علم نہیں ہے اور وہ شرم کرتا رہتا ہے کہ میں اب پوچھوں، میری کیا عمر ہو گئی، میں بل بچے والا ہو گیا۔ وہ شرم کے مارے سوال نہیں کرتا، اور نتیجہ یہ کہ ساری عمر اسے غسل جنابت کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا ہے۔ غسل جنابت، میاں بیوی کے جماع یا ہم بستری کے بعد جو غسل کرنا ہے، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے معلوم نہیں، اور پوچھنے کو تیار کیوں نہیں؟ کسی کو، کسی عالم کو، کسی پڑھے لکھے کو پوچھنے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ وہ کیا کہے گا۔ شرم آتی ہے کہ اب میں بال بچے والا ہو، یہ شرم مذموم ہے،
یہ قابل مذمت شرم ہے، اسلام میں ایسی شرم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت خود بعض مسائل بیان کرتے ہوئے خود فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا۔ معنی یہ کہ حق پوچھنا ہو، حق بیان کرنا ہو، کوئی حیا نہیں، لیکن جہاں حیا کرنا ہے وہاں ہمارے یہاں حیا ملتی نہیں۔ یہ چیز اللہ رب العزت نے ہمارے ایمان کا حصہ بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو کہ صحیح بخاری اور مسلم میں اور بہت ساری دیگر کتابوں میں موجود ہے، اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الایمان الحیاء شعبۃ من الایمان، بلکہ آغاز فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، اور بعض روایت میں ہے بضع و ستون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ، اور دوسری روایت کے مطابق ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، 60 سے زیادہ اس کے کہہ لیں کہ اجزاء ہیں۔ ان 60 یا 70 اجزاء میں سے سب سے اعلیٰ جز کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا۔ اعلیٰ، سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ، یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے۔ جب یہ نہیں ہوگا تو ایمان ہوگا ہی کہاں؟ ایمان تو آئے گا ہی تب جب آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا۔ وَأَدْنَاهَا، ایمان کی ان 60-70 شاخوں میں سے جو سب سے کم ترین شاخ ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے کم ترین شاخ ہے، راستے میں سے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں پڑی ہوئی کوئی اذیت ناک چیز ہٹا دینا۔ آپ جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک پتھر ایسا پڑا ہوا ہے، یہ کسی کو بھی پاؤں میں لگ سکتا ہے، کسی کو گرانے کا سبب بن سکتا ہے، اس پتھر کو ہٹا دیے۔ ایمان کا ایک بہت بڑا کام آپ نے سر انجام دے دیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی کانٹے دار چیز راستے میں پڑی ہوئی ہے، ہم نے جوتا پہنے ہوئے ہیں، لاپرواہی سے پاس سے گزر جاتے ہیں، کوئی ایسا بھی ہوگا جو جوتے کے بغیر چلنے پر مجبور ہے، اس کے پاؤں کو لگے گا یا نہیں؟ اماطۃ الاذی، اذیت ناک کوئی بھی چیز ہو، وہ زمین پر ہے یا ہوا میں ہے۔ ایک صحابی کو اللہ رب العزت نے جنت عطا فرما دی، اور وہ کس بنا پر، کس وجہ سے؟ ایک شاخ لٹک رہی تھی اور وہ راستے کے اوپر تھی، آنے جانے والے ہر آدمی کو وہ لگتی تھی، پتے لگتے تھے، ٹہنیاں لگتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اس شاخ کو یہاں سے ہٹا کے رہوں گا۔ جو بھی کیا، کلہاڑا لیا، آری لی، کچھ بھی کیا، شاخ کو وہاں سے ہٹا دیا، کاٹ دی یا توڑ دی، لوگوں کے لیے راستہ صاف فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے اس آدمی کے لیے جنت خاص کر دی۔ کام کتنا کیا ہے؟ راستے میں سے اذیت ناک چیز کو ہٹا دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کی 60 سے کچھ یا 70 سے کچھ شاخیں ہیں، اور ان 60-70 شاخوں کو بعض اہل علم نے جمع کیا۔ امام بہقی بڑا مشہور و معروف نام ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شعب الایمان، اور یہ کتاب ہندوستان میں سب سے پہلے اور عربستان میں اس کے بعد شائع ہوئی ہے، جو 16-17 جلدوں میں ہے، فہرست اس کے ساتھ ہے۔ 16-17 جلدوں میں شعب الایمان، آپ جب کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے، لکھا تو ہوتا ہے شعب الایمان، ہمارے یہاں کچھ بھی پڑھتے ہیں، کوئی شعب الایمان پڑھ رہا ہے، کوئی شیب الایمان پڑھ رہا ہے، حالانکہ شعب کہیں گے تو اس کا معنی ہے عوام، پیپلز، اور اگر شیب کہیں گے تو اس کا معنی ہے گھاٹی، جو پہاڑی گھاٹی ہوتی ہے، اور اگر شعب
شعب کہیں گے تو یہ شعبہ کی جمع ہے، پلورل۔ شعب الایمان، ایمان کی شاخیں، 14-15 موٹے والیومز میں، موٹی جلدوں میں یہ کتاب ہے، اور اسے بعض دیگر اہل علم نے مختصر کیا۔ کسی نے صحیح شعب الایمان بخاری، مسلم اور دیگر وہ احادیث لے لی جن کو بالاتفاق صحیح قرار دیا گیا ہے، اور امام قزوینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے اس کتاب کو مختصر کیا تو کہیں شعبہ لکھا، مثلا سب سے اعلیٰ شعبہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کی فضیلت میں ایک حدیث ذکر کر دی، اگلا شعبہ ذکر کیا، ایک حدیث ذکر کر دی، مختصر سی کتاب انہوں نے شعب الایمان کے نام سے شائع کی۔ سب سے بہترین شاخ، سب سے بہترین عمل ایمان سے تعلق رکھنے والا، ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا۔ وَأَدْنَاهَا، سب سے کم ترین درجہ یا سب سے چھوٹے درجے کے ایمان کی شاخ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں سے اذیت ناک چیز کو ہٹا دینا۔ یہ سارا ذکر کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ کتنی چیزوں کو چھوڑ دیا؟ 60 سے اوپر 9 تک یا 70 سے اوپر 9 تک یہ عدد ہے۔ الایمان بضع و سبعون، بضع و ستون، بضع 1 سے لے کے 9 تک ہوتا ہے۔ عربی میں بضع کا لفظ 1 سے 9، جیسے ہمارے کہتے ہیں نا 70 اور کچھ، 60 اور کچھ، یوں کہہ لیجیے۔ اتنے شعبوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر اس حدیث میں فوری طور پر صرف 3 شعبے بتائے۔ سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ، سب سے ادنا راستے میں سے اذیت ناک چیز کو ہٹانا، اور خاص کس کو کیا؟ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور یہ وہ عظیم صفت ہے، یہ وہ عظیم چیز ہے جسے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ خاص کر رکھا ہے۔ دوسرے لوگوں میں حیا کہاں ہے؟ سننے میں آتا ہے کہ اسکینڈینیویا جو کچھ کنٹریز ہیں یورپ کے، بے حیائی کی اس حد تک، بے حیائی اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ سرے راہ لوگ زنا کر رہے ہیں، سرے راہ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور ان 1-2 ملکوں کو چھوڑو، آج تو یہ سلسلہ آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو چکا ہے، جگہ جگہ یہ عالم ہو رہا ہے۔ اگر کوئی سرے راہ زنا نہیں کر رہا تو کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے اتنا ننگا کر دیا، کپڑا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، معمولی سا کپڑا، تن ڈھانپنے کا نہیں۔ بعض ایک عرصہ ہوا، ایک ساتھی کبھی کبھی کہا کرتے تھے، کہتے تھے تن کے ننگے اور من کے سچے۔ تن کے ننگے، من، یہ جو تن کا ننگا ہے وہ من کا سچا کہاں سے ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورت کو، اہل ایمان عورت کو، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مطلقاً حیا کو اختیار کرنے کا حکم دیا، اور قرآن کریم کی سورہ نور کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جن لوگوں میں نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، نکاح کرنے کی صلاحیت، نکاح کرنے کے لیے مالی استطاعت نہیں ہے، ایسے لوگ تو ہیں نا، بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو یہ کہیں کہ بھائی میں تمہیں اپنی بیٹی دیتا ہوں۔ بڑی دنیا دیتی رہی، ان بیٹیوں نے ایسے بچوں کو جنم دیے جنہوں نے تاریخ بنائی، وہ تاریخ ساز لوگ نکلے۔ باپ نے پکڑا، شاگرد کے ساتھ بیٹی کا نکاح کر دیا، جہاں سے تم کھاؤ گے اسے بکلا دے۔ آج ایسا کوئی نظر آئے گا ہمیں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا،
حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، جب تک اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی نہیں کر دیتا، حق مہر کا پیسہ مہیا نہیں کروا دیتا، رہنے کے لیے گھر، سر چھپانے کے لیے کوئی کٹیا نہیں دے دیتا، تب تک وہ حیا اختیار کرے۔ کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، مطلقاً جب تک نکاح کی توفیق نہیں کیا کرو؟ حیا کو اختیار کرو، پاک دامنی، عفت، وَلْيَسْتَعْفِفْ، عفت کا لفظ اس میں آسانی سے سمجھا جا سکتا نہیں۔ عفت کا معنی پاک دامن رہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے۔ اور یہ طاقت جسمانی طاقت بھی ہو سکتی ہے، مالی طاقت بھی ہو سکتی ہے، جس میں طاقت ہے وہ شادی کر لے۔ بہت سارے ایسے نوجوان موجود ہیں کہ وہ شادی نہیں کر رہے، اور ان کے شادی نہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ کہیں گے نہیں ابھی میں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کس کے پاؤں پہ چلتے ہیں، کس کے پاؤں پہ یہ کھڑے ہیں آج تک۔ 30 35 سال عمر ہو گئی ہے، کام کر رہے ہیں، جابلس بھی نہیں، کام کر رہے ہیں، کمار نہیں، ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے، اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی علاج بتا دیا۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کے پاس شادی کی طاقت نہیں ہے۔ آج اپنی بیٹی کوئی کسی کو ایسے ہی دینے کو تیار نہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے لوگ دے دیا کرتے تھے۔ اب جب پیسہ چاہیے، مکان چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، جب تک اللہ طاقت ایسی نہیں دے دیتا، حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، ایسے لوگوں کو جب تک اپنے فضل سے اللہ غنی نہیں کر دیتا، کیا کریں؟ عفت، پاک دامنی اختیار کریں۔ اور عفت و پاک دامنی کیا ہوگی؟ حیا کرے، شرم کرے۔ اور حیا و شرم جو ہے وہ کہاں ہے؟ حیا و شرم کا معنی یہی نہیں ہے کہ ہم ایک مسئلہ ہے اس عمر میں کیا پوچھیں گے۔ حیا اصل کیا ہے؟ کہ آدمی ہر قسم کے گناہ سے، خاص طور پر فحاشی سے، اکیلا ہو تب، لوگوں کے ساتھ ہے تب، ہر حال میں فحاشی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، پاک دامن رہے، پاک دامن۔ اور پاک دامن کا معنی صرف ایک فحاشی نہیں ہے کہ وہ زنا نہیں کرتا، آنکھوں کی فحاشی سے بچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ زنا یہی نہیں ہے کہ کسی عورت کے ساتھ برائی کرے، آنکھیں زنا کرتی ہیں، کان زنا کرتے ہیں، زبانیں زنا کرتی ہیں، اور ان چیزوں کے زنا کی تصدیق شرمگاہ جا کے کر دیتی ہے۔ اگر وہاں تک پہنچ گیا تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو گیا، جو توبہ کے بغیر نمازیں پڑھنے سے معاف نہیں ہوتا، صدقے دینے سے معاف نہیں ہوتا، وہ صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتا ہے، اور توبہ بھی توبہ نصوح۔ اور توبہ نصوح پہلے کیے پہ شرم کرے، اللہ کے سامنے نادم ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور اللہ رب العزت سے توبہ طائب ہو کے معافی مانگے۔ اگر صحیح معنوں میں توبہ طائب ہو جائے تو پھر معاملہ ہے۔ اپنی آنکھوں پر کنٹرول رکھے، آنکھوں سے بری چیزیں نہ دیکھے، یہ ہے عفت و پاک دامنی آنکھوں کی۔ اپنے کانوں کو محفوظ رکھے، غلط چیزیں نہ سنیں۔ اپنی زبان کو محفوظ رکھے، اپنی زبان سے گندی باتیں، گندی چیزیں، گالی گلوچ، ان سب چیزوں سے زبان کو بچا کے رکھے۔ اور گزشتہ درس میں ایک بات ذکر میں نے کی تھی، اور اپنے ساتھی والی
وہ کہتا ہے کہ آنکھوں کو پاک رکھے، کانوں کو پاک رکھے، زبان کو پاک رکھے۔ ایک اور چیز تھی، یاد آنا، کہ اپنے موبائل کو بھی پاک رکھے۔ اب موبائل کو پاک رکھنا کیا ہے؟ میرے خیال ہے آپ سب سمجھتے ہیں۔ موبائل دو دھاری تلوار ہے، یہاں خیر بے شمار ہے۔ قرآن کریم دنیا بھر کے قاریوں کی آواز میں آپ سن سکتے ہیں، اور قرآن کریم دنیا بھر کی زبانوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ خیر ہی خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مجموعے موجود ہیں، گویا کہ آپ اپنی جیب میں بہت بڑی لائبریری لیے پھر رہے ہیں۔ یہ سب خیر ہی خیر ہے۔ اور دوسری طرف آ جائیں تو شر ہی شر ہے۔ جتنا شر کبھی کوئی آدمی اپنی زندگی میں ڈھونڈ کر تلاش نہیں کر سکتا، اس کی جیب میں موجود ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، اپنے موبائل کو پاک رکھے، یہ عفت و پاک دامنی ہے۔ حیا کے مقابلے میں بے حیائی، حیا کے مقابلے میں فحاشی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، والایمان فی الجنہ، اور ایمان جنت میں لے جانے کا باعث بنے گا، والبذاء من الجفا، بذاء یا فحاشی یہ جفا ہے، والجفاء فی النار، اور یہ فحاشی جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ اور ایک بات حیا کے بارے میں کہ یہ ہمارے یہاں ہی نہیں ہے، حیا کا حکم ہر نبی اپنی امت کو دیتا رہا۔ ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے بارے میں بہت سے ارشادات، بہت سی ہدایات ہمیں عطا فرمائی۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہیں، اِنَّا مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِن كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى، لوگوں کو جو پہلی نبوتوں میں سے کچھ کلام ملا ہے، پہنچا ہے، ہمیں نہیں پہنچا، آپ کو نہیں پہنچا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، فرمایا کہ جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کرتے پھرو۔ حیا ایک سمجھ لیں کہ بٹن ہے، سوئچ ہے، جب حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کرتے پھرو۔ اور حیا کو تمام برائیوں سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ اگر کوئی آدمی اپنے سر کی حفاظت کرے، ایک حدیث میں آتا ہے اپنے سر کی حفاظت کرے، راس وما وعاہا، سر کی اور جو کچھ سر کے اندر ہے۔ سر کے اندر کیا ہے؟ کان سر میں ہے یا نہیں؟ آنکھیں سر میں ہیں، زبان سر میں ہے، اس کے اوپر سر ہے، یہ ساری چیزیں سر میں ہیں۔ ان سب چیزوں پر، ان سب چیزوں کی حفاظت کرے۔ والبطن وما حواہا، اور پیٹ کی اور جو کچھ پیٹ کے اندر ہے ان کی حفاظت کرے۔ پیٹ کے اندر کیا کیا ہے؟ دل تو پیٹ کے اندر ہی ہے نا، سر سے نیچے گردن کے بعد پیٹ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، دل ہے۔ اور پیٹ کی حفاظت کرنا، دل کی حفاظت کرنا مراد کیا ہے؟ کہ آدمی اپنے دل پر کنٹرول رکھے۔ حدیث میں نے ذکر کی تھی پچھلے دنوں کہ ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صالحت صالح الجسد کلہ، وہ لوتھڑا صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح ہو گیا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وہ لوتھڑا، وہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا اگر خراب ہو گیا سارا جسم ہی خراب ہو۔ ایک گاڑی کا ڈرائیور ہے دل، اگر اسے گاڑی چلانا نہیں آتی تو صاحب پتہ نہیں کب کس کھڈے میں مار دے گا۔ گاڑی کو کنٹرول کرنے والا، انسانی جسم کی گاڑی کو کنٹرول کرنے والا دل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے سر اور اس کی چیزیں، اپنے پیٹ اور اس کی چیزوں کو محفوظ رکھے،
اللہ کو ہر حال میں یاد رکھے، اللہ رب العزت ایسے آدمیوں کے لیے انعامات کا وعدہ کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے حیا کا یہ فعل اختیار کیا، یقین جانیں کہ کبھی کبھی بات تصور سے آگے گزر جاتی ہے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا، اور بات صحیح بھی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یہ وہ خاتون ہیں جن کی 20 سال کی عمر کے اندر اللہ نے آسمان سے 10 آیتیں ان کی شان میں نازل ہوئی۔ 20 سال کی عمر ہے، کیا عمر ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو کھیلنے کی عمر ہے۔ 20 سال کی عمر تک اللہ رب العزت نے سورہ نور کی 10 آیتوں میں ان کو بری قرار دیا، فحاشی سے، گناہ سے۔ اور وہ کس حد تک حیادار ہیں؟ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا، میں گھر میں داخل ہوتی تھی، اپنا پردہ اتارا، فارغ، میرا باپ ہے۔ یہیں میرے گھر میں ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا گیا، میں گھر میں داخل ہوتے اپنا بڑا کپڑا اتار کے رکھ دیتی تھی۔ ایک میرا شوہر ہے، ایک میرا باپ ہے۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو میرے گھر میں دفن کیا گیا، اب میں کبھی بھی پہلے کی طرح داخل نہیں ہوئی۔ میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو بنا کے، سنوار کے، پردے کی حالت میں اپنے گھر میں داخل ہوتی تھی۔ کیوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چاہے کتنا قرب ہے، چاہے وہ کتنے پارسا ہیں، اور یقیناً بے حد پارسا ہیں، لیکن غیر محرم تو ہے نا۔ غیر محرم میرے گھر میں داخل ہو گیا تو میں کبھی بے پردہ نہیں رہی۔ آپ اندازہ کریں، سوچیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو زمین کے اوپر نہیں رکھا ہوا کہ مان لیا فوت ہے، لیکن زمین کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ زمین سے وہ بھی 3، 4، 5 فٹ نیچے ہیں۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حیا کا یہ عالم ہے، وہ کہتی ہیں جب سے عمر فاروق کو دفن کیا گیا ہے میں بے پردہ نہیں رہا کرتی تھی، گھر میں بے پردہ داخل نہیں ہوتی تھی۔ یہ حدیث اگر ہماری مسلمان بہو بیٹیاں بہنیں اپنے سامنے رکھیں، جن کو گھر میں آئے ہوئے غیر محرم سے پردہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، جن کو آج کپڑا نصیب نہیں ہو رہا کہ جس سے پورا تن ڈھانپ سکے، کیا کہیں گے؟ اور پیسے کی کوئی پرواہ نہیں، پیسہ بے شمار ہے، لیکن تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نصیب نہیں۔ یہ کپڑا نصیب سے ملتا ہے۔ اپنے آپ کو روز بروز چھوٹے سے چھوٹے کپڑے میں لیے چلی آ رہی ہے، اور ادھر عالم یہ ہے کہ 5 فٹ زمین کے نیچے غیر محرم ہے، اس سے بھی حیا کر رہی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے روب، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دبدبے، اللہ رب العزت نے جو جلالت شان عطا کی تھی، اس کا اندازہ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ارشاد سے ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جنت کی آسمانوں کی سیر کرائی گئی، معروف ہے، ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ۔ ایک مرتبہ معراج کے موقع پر، اور کئی مرتبہ خواب میں اللہ رب العزت نے جنت کی سیر کرائی۔ کہتے ہیں میں نے ایک گھر دیکھا، بڑا خوبصورت گھر تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ کہا گیا کہ ایک قریشی کا ہے۔ کہا میں قریشی؟ کہا یہ آپ کا نہیں ہے۔ بالآخر بات کہاں تک آئی؟ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ گھر آخر ہے کس کا؟ تو کہا گیا کہ یہ عمر فاروق کا گھر ہے، جن کے لیے اللہ رب العزت نے جنت میں اتنا عالی شان گھر بنایا ہوا ہے اور اپنے نبی کو دکھایا ہوا ہے۔ اب اگر اسی شخص کے بارے میں گل کر بر لمبی زبان نکالی جائے، ان کو گالیاں بکی جائیں، اس آدمی کے دل میں ایمان کہاں ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس گھر میں داخل ہونا چاہا،
اس گھر میں نے داخل ہونا چاہا، لیکن پھر مجھے یہ حضرت عمر فاروق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سنا رہے ہیں، پھر مجھے اے عمر تیری غیرت یاد آ گئی، تیری غیرت یاد آ گئی کہ یہ تیرا گھر ہے اور میں اس گھر میں ایسے داخل ہو جاؤں۔ حضرت عمر فاروق اشک بار ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اغار علیک، کیا میں آپ پر غیرت دکھاؤں گا؟ آپ ہمارے پیشوا، آپ ہمارے رہنما، آپ ہمیں ایمان میں، دین میں، اسلام میں لانے والے، اور آپ ہمیں بنانے والے، ہم آپ پر غیرت کھائیں؟ کہا نہیں، میں دخل نہیں۔ اب وہی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دفن ہو گئے، فوت ہو گئے، زمین کے نیچے دفن کر دیے گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بلا پردہ اس گھر میں، اپنے گھر میں داخل نہیں ہو رہی۔ یہ تھی حیا۔ اللہ رب العزت نے حیا کا حکم دیا، اور پہلی نبوتوں میں حیا رہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، سارا واقعہ تو طویل ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا، پانی کنویں سے نکال کے دیا۔ ایک لڑکی اپنے والد سے کہتی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام سے کہتی ہے، ابا جان اگر آپ نے خدمت کے لیے کسی آدمی کو رکھنا ہے تو ایک آدمی موجود ہے، امانت دار بھی ہے اور طاقتور بھی ہے۔ یہ دو صفتیں اس لڑکی نے بیان کر دی، اور جو صفتیں بیان کی ہیں ان دونوں صفتوں کے موجود ہوتے ہوئے امانت دار بھی ہے، خیانت کسی قسم کی نہیں کرے گا، اور وہ طاقتور بھی ہے، قوی بھی ہے، اسے رکھ لیجئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، بیٹی جاؤ اس آدمی کو بلا کے لاؤ۔ قرآن کریم نے اس بیٹی کے جانے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لانے کا جو تذکرہ کیا ہے مختصر انداز سے، سورۃ القصص کی آیت نمبر 25 میں ہے، فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ ان میں سے ایک، دو بہنیں تھیں نا، ایک آئی تمشی علی استحیاء، وہ بڑی حیا دار طریقے سے، باپردہ طریقے سے چلتی ہوئی آئی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور امام ابن ابو حاتم نے حضرت عمر فاروق کا قول ذکر کیا ہے کہ اس لڑکی کے آنے کا انداز کیا تھا؟ وہ اس حیا سے، اس انداز سے اپنے اوپر حیا کو طاری کیے ہوئے آئی کہ پوری طرح باپردہ ہے، اور خراجہ ولاجہ، خراجہ ولاجہ نہیں، ایسی عورت نہیں ہے کہ جو ایسے نکلے ایسے جائے، کبھی آ رہی کبھی جا رہی، ادھر آ رہی ادھر جا۔ خراجہ خارج ہونا کثرت سے، ولاجہ داخل ہونا، یعنی گھر میں آنے جانے۔ بعض لوگ بلا ضرورت اٹھتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، اور خواتین میں تو ابھی وہ خواتین آنا شروع ہو گئی ہیں، کہیں گے کہ گھر میں ابھی طبیعت تنگ ہو رہی ہے، تھوڑا گھوم کے آ جاتا ہے، اور کچھ سننے میں آتا ہے کہ تھوڑا چل کر کے آ جاتا ہے۔ کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں، اور باہر عورتوں کے لیے مختلف چیزیں، مختلف دنیا بھری ہوئی ہے نعمتوں سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نعمتیں ہیں۔ چل کر کے آئیں گی، کوئی کہہ رہی ہے تھوڑا فش کھا کے آتے ہیں، چونکہ معاملات کھلے ہیں۔ ہمارے پاک و ہند میں تو خاص طور پہ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، اب تو یہاں بھی آپ فش کھا سکتے ہیں، چل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ جو ہے اتنا نہیں رہ گیا۔ یہاں بھی اگر کوئی اپنے طور پر پردہ رکھے، حیا سے رہے، ٹھیک ہے، نہیں تو ہوٹلوں کے دروازے کھلے ہیں۔ اور یقین مانیں کہ کچھ عورتیں محض گھر سے اس لیے نکلتی ہیں کہ جا کے کہیں، آج کل ایک شیشہ نکلا ہوا ہے، شیشہ کہیں تو وہ شیشہ کوئی اور چیز نظر آتی ہے، یہ شیشہ ہے نا، ایک شیشہ پینے والا ہے، حقہ جس کو کہتے ہیں۔ گھر سے ٹیلی فون کیا اس کو 4-6 لڑکیاں، جوان لڑکیاں نکلی، کہاں چلی، جا کے کہیں شیشہ پی کے آتی ہیں۔
حیا نام کی چیز رہی نہیں۔ کھلے عام ہوٹلوں میں جا کے شیشے پیے جا رہے ہیں، فش کھائی جا رہی ہے، بے پردہ ہیں، ان کا انداز ایسا ہے کہ کوئی بڑی مجبوری نہیں، یہ چیزیں گھر میں آ سکتی ہیں یا نہیں؟ فش گھر میں آ سکتی ہیں، آپ کو مٹن چاہیے گھر میں آ سکتا ہے، کوئی چیز بھی گھر میں منگوائیے، خود کھائیے، گھر والوں کو بھی کھلائیے، لیکن باہر نکلنا یہ ہے خراجہ ولاجہ، بلا ضرورت گھر سے نکل جانا، جب چاہے نکلی جب چاہے آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس لڑکی کی ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ خراجہ ولاجہ لوگوں میں سے نہیں تھی، اور ایک صفت یہ بیان کی کہ کچھ عورتوں کو عادت ہوتی ہے مرد کے ساتھ ایسے باتیں کرتی ہیں جیسے عورت کے ساتھ ہی کریں، یعنی بے جھجک، وہ بے جھجک مردوں سے باتیں کرنے والی بھی نہیں تھی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ یہ قرآن کریم کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے، عمر فاروق سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ وہ لڑکی اس انداز سے آئی کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ کبھی مردوں سے بولی نہیں، آ کے عمر فاروق سے بات کی نا اس نے، میرا باپ تمہیں بلا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے، میرا باپ تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں تمہارے اس کام کا کچھ معاوضہ دینا چاہتا ہے جو تم نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چل دیے، تفصیل بہت ساری موجود ہے، اگر کسی نے حیا کا درس لینا ہے تو اس لڑکی سے لے لیں۔ چلنا کیسے ہے، گھر سے باہر نکلنے کے لیے وہ اپنی مرضی سے نہیں گئی، باپ نے بھیجا ہے، اور باپ بیچارہ خود جا کے موسیٰ علیہ السلام کو لا نہیں سکتا، کیونکہ لڑکیوں نے پہلے کہہ دیا کہ بہت ہمارا باپ ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، اس لڑکی کا واقعہ ہے، اور ایک کالے رنگ کی عورت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، اور وہ مرغی کے مرض میں مبتلا تھی، اس کو مرغی کی بیماری تھی، صحیح بخاری مسلم میں اس کا واقعہ موجود ہے۔ کہتی ہے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے اللہ سے کہ مجھے شفا دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم دعا کریں گے، ان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، اگر چاہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا دے دے، اور اگر صبر کر لو تو تمہیں اللہ جنت دے گا۔ دو کام ہے، دعا کرتا ہوں شفا اللہ دے گا، اور اگر صبر کرتی ہو بیماری پر تو اللہ تمہیں اس کے عوض میں جنت دے گا۔ خاتون نے فوراً کہا کہ میرے لیے آپ دعا نہ کیجیے، میں صبر کرتی ہوں، یعنی اللہ مجھے جنت دے دے، بیماری میں جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوتا ہے کوئی بات۔ لیکن ساتھ ہی وہ عورت ہے، خاتون ہے، با حیا ہے، با پردہ ہے، کہتی ہے اے اللہ کے رسول انی اتکشف، میں بے ہوش ہو کے گر جاتی ہوں، مجھے اپنے کپڑے کا ہوش تک نہیں رہتا۔ ظاہر کہ جس کو مرغی بن جائے، آدمی بے ہوش ہو جائے، اسے کیا معلوم ہے کہ میرا کپڑا چہرے پہ ہے نہیں ہے، کہاں نہیں ہے کہاں ہے۔ فتح اللہ اتکشف، میرے لیے یہ دعا کر دیجئے کہ میں مرغی سے گر جاؤں، بے ہوش ہو جاؤں، لیکن میں بے پردہ نہ ہوں۔ فدعا لہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا کی۔ اب اندازہ کرو کہ بیماری کا عالم ہے، مرگی میں مبتلا ہے، شفا کی دعا کرنے کا کہا، دعا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش فرما دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں تو اللہ رب العزت یقیناً اسے شفا دے دیتا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں مجھے جنت چاہیے، اور ساتھ ہی یہ نہیں کہا کہ اب بیماری ہے تو پردہ کیا کہتی ہے کہ مجھے بیماری کی حالت میں پردے کا ہوش نہیں رہتا، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میں کبھی بے پردہ نہ ہوں۔ یہ عورت بیماری میں، انتہائی لاچاری میں بھی بے پردہ نہیں ہونا چاہتی، اور ہمارے یہاں چل کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ مسلمان عورتوں کو کم از کم قرآن کریم کے واقعات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کے واقعات پر غور کرنا چاہیے،
ان لوگوں نے پردے کو اس انداز سے اختیار کیا کہ جب پردے کی آیات نازل ہوئی، قرآن کریم میں پردے کی آیات نازل ہوئی، جن میں سے بڑی مشہور و معروف آیت ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کو، عورتوں کو یہ حکم دے دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنی بڑی چادریں اوڑھ لیں، ذالک ادنی ان یعرفن، یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ پہچانی جائیں گی کہ یہ پردے والی باحیا عورتیں ہیں، فلا یؤذین، اور وہ تکلیف نہیں دیے جائیں گی، انہیں کوئی اذیت نہیں دے گا، وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ پردے کی بہترین فائدے مند چیزیں جو ہیں، یا پردے کا جو بہت بڑا فائدہ ہے یہ ہے کہ پردہ دار عورت عموماً لوگوں کی چھیڑ چھاڑ سے بچ جاتی ہے۔ جو بے پردہ پھر رہی ہے، خود ادھر ادھر جھانک رہی ہے، لوگ اسے جھانک رہے ہیں، اس نے تو اپنے آپ کو خود نشانہ بنوایا ہوا ہے۔ اس عورت کی مثال تو اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ملتی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں صنفان لا اراہما، دو چیزیں مردوں میں عورتوں میں، دو لوگ ایسے ہیں کہ ابھی میں دیکھ نہیں رہا۔ ان میں سے ایک فرمایا عورتیں ہوں گی مائلات ممیلات، وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، خود لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ اور اس سے پہلے ہے کاسیات آریات، وہ بظاہر لباس تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ بات نہیں ہوئی، آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میں نہیں دیکھ رہا، لیکن ایسی عورتیں آئیں گی کاسیات آریات، وہ ننگی ہوں گی، بظاہر کپڑا پہنا ہوا ہوگا لیکن دراصل وہ ننگی ہوں گی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر جو ہیں بختی اونٹوں کی طرح، کوہانے ایسے لٹک رہی ہوں۔ اونٹ کی کوہان تو معروف ہے نا، سر کے اوپر کوہانوں کے ڈیزائن کے کیا بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ جوڑے ٹائپ نہیں، جوڑے ہی ہوتے ہیں، جوڑے بنائے ہوئے ہیں سر کے اوپر، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اونٹ کی کوہان ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحہا، اور نہ ہی وہ جنت کی خوشبو سونگھ پائیں گی، وَأَنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جبکہ جنت کی خوشبو تو اتنی دوری سے پہنچ رہی ہوگی، بعد روایت میں 40 سال کی دوری، جنت کی خوشبو دور دور تک جا رہی ہوگی، لیکن ایسی عورتیں جنت میں داخل ہونا تو درکنار، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں۔ یہ کون ہے؟ کاسیات آریات، کپڑا پہنے ہوئے لیکن ننگی۔ اب آج کل دیکھ لیں، کپڑا پہنے ہوئے لیکن ننگی نظر آ رہی، کپڑے وہ نکل آئے ہیں جس کپڑے کو عورت نے پہنا ہوا اسے اس نظر پڑتے ہی آدمی پہچان سکتا ہے یہ پتلی ہے، یہ موٹی ہے، یہ گوری ہے، یہ کالی ہے۔ لمبی چھوٹی کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ تو نارمل، لیکن کپڑے کے اندر سے رنگ نظر آ رہا ہے، جو تھوڑا بہت کپڑا پہنا ہوا بھی ہے اس کے اندر سے جسم کا رنگ نظر آ رہا ہے۔ اور کپڑے وہ نکل آئے ہیں آج کل اسٹرچ، جسم کے ساتھ ہے کپڑا پہنا ہوا لیکن کپڑا پہنا ہوا نہیں لگتا، لگتا ہے کہ عورت کے جسم پر پینٹ مارا ہوا ہے، کپڑا ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جسم کے نشیب و فراز، جسم کے جتنے اعضائے مفاتن جسم کہا جاتا ہے کہ جسم کے فتنہ پیدا کرنے والے اعضاء، وہ سارے ننگے نظر آتے ہیں۔ یہ ہیں کاسیات آریات، بظاہر کپڑا پہنا ہوا ہے لیکن ننگی ہوگی، اور یہ ہے ننگا پن۔ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ ان عورتوں نے پردے کو، حیا کو، عفت کو کس انداز سے اختیار کیا؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ایک حدیث بیان فرمائی، من جر ثوبہ من الخیلاء لم ينظر اللہ الیہ، اگر کسی نے اپنے کپڑے کو نیچے تک لٹکایا، پاؤں کے نیچے تک، جیسے شلوار ہے، پتلون ہے، پاجامہ ہے، دھوتی ہے، تہبند ہے، کوئی بھی چیز ہے، اگر اس نے اسے زمین تک لٹکایا تو حدیث معروف ہے ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے گیا وہ جہنم میں گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین نے سوال کیا، خاتون کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور خاتون کون ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، عام حکم بیان کیا گیا، فوراً پوچھا یا رسول اللہ عورت اپنے دامن کو کیا کرے، یعنی تہبند کہہ لے، چادر کہہ لے، جو عورتیں پہنتی ہیں وہ کیا کرے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹخنے سے نیچے گیا تو وہ جہنم میں جائے گا، تو یہ عورت کیا کرے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک بالشت اپنے پاؤں سے نیچے تک کپڑے کو رکھ لے، ایک بالشت۔ اب ایک بالشت جو ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اذن تنکشف اقدامہا، یا رسول اللہ اگر ایک بالشت کپڑا بھی اس کا اپنے پاؤں سے نیچے تک رہا تو چلتے ہوئے اس کے پاؤں ننگے ہوں گے۔ حیا ہو، پردے کا طریقہ معلوم ہو، عورت پردہ چاہے کرنا، کہا کہ اس طرح تو پھر پاؤں ننگے ہوں گے چلتے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہی بات ہے ترخینہ ذراعا ولا تزدن علیہ، اپنی ایک ذراع تک، اب ذراع یہاں تک لے لو، یہاں تک لے لو، یعنی بالشت نہیں، اس سے اور بھی زمین پر لٹکا لو لیکن بہت لمبا نہ۔ خواتین نے پردے کے لیے، خواتین نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، حیات دار بننے کے لیے کس کس حد تک سوال کیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس انداز سے سمجھایا۔ آج بھی ایک کپڑا پاؤں سے نیچے لٹکتا نظر آتا ہے، لیکن وہ عورتوں کا نہیں، مردوں کا ہوتا ہے۔ عجیب اتفاق دیکھے، عورتوں کو حکم دیا گیا، یا عورت کہہ رہی ہے کہ ایک بالشت تھوڑا ہے، زیادہ پاؤں سے نیچے ہونا چاہیے۔ اب عورت نے وہ کپڑا اٹھاتے اٹھاتے، اگر بڑی با پردہ لڑکیاں نظر آئیں گی تو ان کا گھٹنے تک آیا ہوا ہے، نیچے سے گھٹنے تک پہنا ہوا ہے، اوپر سے قمیض پہنی ہوئی ہے وہ یہاں تک ہے۔ اب نیچے تھوڑا سا کپڑا باریک سی کوئی نہ کوئی جالی لٹکا کے رکھی ہے جو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی جان نہیں، ننگی نظر آتی ہے۔ اور مردوں کی باری آتی ہے تو مردوں کو مسجد میں داخل ہوتے دیکھے، اس کا مطلب ہے کہ نمازی بھی پرہیزگار بھی ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلا کام وہ کیا کر رہے ہیں؟ داخل ہوتے اپنی پینٹ کو فٹافٹ فولڈ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام صرف مسجد میں آنے کے لیے کہا تھا؟ ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، جس کا ٹخنے سے نیچے کپڑا گیا وہ جہنم میں گیا، مسجد میں آنے کے لیے ذکر ہے؟ نہیں۔ مردوں نے اب کپڑا لٹکانا شروع کر دیا، اور کپڑا جو ہے وہ پتلون اب کہاں تک جا سکتی ہے؟ پتلون تو ظاہر ایسی ہوتی ہے پاجامہ کہ وہ زیادہ لٹک نہیں سکتا، شلوار والے، پتلون والے، پاجامے والے، توپ والے، توپ تو یہاں معروف کپڑا ہے نا، قمیض ہی جو زمین تک گئی ہوئی ہے عربوں والی، توپ زمین پر رگڑتے ہوئے چلتے نظر آئیں گے آپ کو لوگ۔ خواتین نے کپڑے اونچے کرنا شروع کر دیے اور مردوں نے نیچے کرنا شروع کر دیے۔ خواتین میں ایک کپڑا لٹکتا نظر آتا ہے زمین سے زیادہ آج کل، وہ کب؟ جب دلہن کو پہلی رات کے لیے، شب عروسی جس کو کہتے ہیں، شب زفاف، اس کے لیے جو اسپیشل کپڑا تیار کیا جاتا ہے نا، اس کپڑے کو لٹکتے ہوئے کبھی کبھی بعض فوٹوز میں، کلپ سے بھی نظر آتا ہے کہ وہ یہاں دلہن چل رہی ہے،
اس کے پیچھے 2 4 6 سہیلیاں اس کا پیچھے کا حصہ پکڑے ہوئے ہیں۔ خواتین نے پردے کے لیے تھوڑا پاؤں سے نیچے کپڑا مانگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اب عورتوں نے کپڑا ٹخنے تک نہیں، گھٹنے تک پہنچا لیا، لیکن ایک وقت ہے، یہ کیا ہوگا، فضول خرچی ہوگی یا نہیں؟ ایک ایک کپڑا لاکھوں میں، جو عموماً ایک ہی رات پہنا جاتا ہے، یہ کپڑا کو ہر روز تھوڑا پہننے والا ہوگا۔ ہمارے یہاں معیار بالکل الٹ گئے ہیں، جو مردوں نے کرنا عورتیں کر رہی ہیں، جو عورتوں نے کرنا مرد کر رہے ہیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھیں، قرآن کریم میں وارد تعلیمات کو، ہدایات کو سامنے رکھیں، تو پھر معاشرہ جو ہے وہ انشاءاللہ معاشرہ بھی خوبصورت ہوگا، معاشرہ پرامن ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ باپردہ جب باہر نکلیں گی تو پہچانی جائیں گی۔ پہچانی جائیں گی سے مراد یہ ہے کہ آدمی سمجھ جائے گا کہ یہ ہمارے والی نہیں ہے، اور ادھر ادھر جھانکتی ننگے بدن یا نیم ننگی پھر رہی ہوگی تو لڑکوں کو معلوم ہے یہ کس ٹائپ کی لڑکی ہے۔ اور باپردہ لڑکیوں کو چھیڑنے والے یقیناً بہت کم ہوں گے، اور کبھی کبھی ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ ہمارے علم میں آیا، کہا گیا کہ ایک لڑکے کو کچھ عادت تھی کہ وہ چلتے پھرتے بعض برقعے والی عورتوں کو بھی نمبر پکڑا دیتا تھا۔ اب یہ سلسلہ بھی ہے نا، اپنا موبائل لکھا، پھینک دیا، گاڑی میں پھینک دیا، جہاں بھی پھینک دیا، تو وہ عادی تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنا نمبر جو ہے وہ جس عورت کو پکڑا رہا ہے، اس نے اپنا پردہ اٹھایا تو اندر اس کی ماں تھی۔ اس نے کہا کہ تمہاری شرم و حیا کا آج مجھے پتہ چل گیا ہے، تم اپنی ماں کو فلرٹ کر رہے ہو۔ کبھی کبھی اس طرح کے واقعات بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو اپنی بہو بیٹیوں کو سمجھانے، اور ہماری بہو بیٹیوں کو اللہ توفیق دے کہ وہ ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔